Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lesson, we are going to talk about types of questions. And after the end of this presentation, I hope that you will be able to understand different types of questions asked in the examination of MA English. पंजाब यूनिवर्सिटी हो या कोई और यूनिवर्सिटी हो, लिटरेचर का एग्ज़ाम हो तो क्वेश्चंस की मुख्तलिफ काइंड जो उनको अप्लाई किया जाता है, जिनमें से चंद को मैंने आपके सामने रखा है। डेफिनेशन से रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पे एपिक को डिफ़ाइन करें, उसके इंग्रेडिएंट्स को लिखें। कोई नरेशन होती है, कोई इवेंट नरेट करने के लिए होता है, कोई कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन होती है, एक्सपोजिशन, परसुएशन, आर्गूमेंटेशन, लिटरेरी एनालिसिस, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, क्रिटिकल एनालिसिस, सिंथेसिस, एक्सप्लिकेटरी, रिटोरिकल एनालिसिस या रिव्यू। मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो आपको इस चीज़ का अगर इल्म हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन है, तो आप उसी तरह से उसका जवाब बड़ी आसानी से दे पाते हैं। अगर आप उसकी टाइप को अच्छी तरह समझ लें तो आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू डील विद क्वेश्चन इन अ बेटर वे, एंड आई होप दैट आफ्टर द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप यू विल बी एबल टू डू दैट। सबसे पहले हम डेफिनेशन के हिस्से पे बात करते हैं। डेफिनेशन का जो हिस्से होता है वो बेसिकली कुछ लिटरेरी टर्म्स, आइडियाज़ या परसेप्शंस की डेफिनेशन से रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पे इसमें नावल, उसकी काइंड्स के बारे में पूछ दिया जाए, आयरनी के बारे में पूछा जाए, आयरनी और फिर आयरनी कहाँ कहाँ मौजूद है किसी लिटरेरी वर्क के अंदर। सेटायर है तो सेटायर कहाँ कहाँ पे मौजूद है, उससे रिलेटेड पूछ लिया जाए। एपिक है तो कैसे है एपिक, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर एपिक के किसी लिटरेरी वर्क के अंदर। अच्छा, मॉक एपिक, कॉमिक एपिक इन प्रोज, डिस्पर्स मेडिटेशंस, कॉलोनियलिज्म, ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स हैं जिनको डिफ़ाइन किया जाता है। याद रखें, जब डिफ़ाइन करने की बात आती है, व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म एंड डिस्क्राइब कॉलोनियलिज्म, द इंस्टेंसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म थ्रू द लिटरेरी वर्क्स दैट यू हैव स्टडीड सो फार। बड़ा एक जनरल सा सवाल पूछ लिया जाता है कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड। भाई को जो लिटरेरी वर्क्स आपने पढ़े उसके हिसाब से आप इनको दिखाएं, वहाँ पे इंस्टेंसेस दिखाएं। तो डिफ़ाइन करेंगे किसी भी लिटरेरी टर्म को, जब डिफ़ाइन की करने की बात आती है उसके एलिमेंट्स आप दिखाएंगे, इंग्रेडिएंट्स जो है, जो उसके पार्ट्स हैं कि किन बेसिस पे ये चीज़, ये लिटरेरी वर्क, इसके अंदर ये आयरनी मौजूद है या सेटायर मौजूद है। तो वो फिर आपने लिटरेरी वर्क्स में से उसके हवाले, उसके रेफरेंसेस आपने देने होते हैं, दिखाना होता है कोट करके, देखें ये यहाँ पे मौजूद है। एपिक है तो क्यों एपिक है, आप बताएंगे ब्रॉडर लेवल पे। लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जी, हीरोज़ की बात हो रही है जी, वॉरियर्स की बात हो रही है जी, जंगों की बात हो रही है जी। जो चीज़ें एपिक के इंग्रेडिएंट्स हैं वो रख के सामने फिर वहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। इसको हम कहेंगे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फिर एक क्वेश्चन है वो है डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, जिसके ज़रिए रीडर जो है वो चीज़ों को देखता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है जो कुछ उसको बताया गया। हमारे यहाँ लिटरेचर के अंदर ख़ास तौर पे आप जो कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनका ताल्लुक डिस्क्रिप्शन के साथ होता है। सेटन का किरदार डिस्क्राइब करें, वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर डिस्क्राइब करें, ओथेलो का कैरेक्टर डिस्क्राइब करें। सो आप इस अंदाज से बयान करेंगे कि रीडर को ऐसा लगे कि आप उसको दिखा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बात की, डिफ़ाइन जब आप करेंगे क्वेश्चन को, जब आप डेफिनेशन से रिलेटेड जब क्वेश्चन होगा तो टर्म को डिफ़ाइन करेंगे, तो उस टर्म को इस अंदाज से डिफ़ाइन करेंगे कि रीडर को समझ आए ये टर्म क्या है, और फिर आप उसका हवाला दे के बताएंगे कि ये यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे भी, इधर डिस्क्रिप्शन में भी जब आप किसी किरदार की बात करेंगे तो इस अंदाज से बात करेंगे कि रीडर को भी उसके बारे में इल्म हो जाए कि ये किस कैरेक्टर की बात हो रही है। जो कुछ आपने उस लिटरेरी वर्क के अंदर उस कैरेक्टर से रिलेटेड देखा, यानी कि जो कुछ उसने किया उस लिटरेरी वर्क के अंदर, जो भी काम वो कर रहा है, जो भी फंक्शन वो जो है वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में आप बात करेंगे। जब आप उस फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप उसको अच्छी तरह पढ़ें, उस लिटरेरी वर्क को डीपली आप स्टडी करें, थॉरली टाइम दें लिटरेरी वर्क्स को पढ़ने के लिए, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। इसके बाद एक्सपोजिशन की बात है। बेसिकली आपने चीज़ों को इस अंदाज से एक्सपोज करना है कि वो बग़ैर किसी कॉम्प्लिकेशन के रीडर जो है वो चीज़ों को समझ जाए। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाता है कि इडिपस रेक्स के अंदर जो ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल है उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, ओथेलो के अंदर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल है उसको एक्सप्लेन करें। सो दिस इज़ व्हाट एक्सपोजिशन
کہ آپ ایگزامینر کو بغیر کسی پیچیدگی کی چیزیں سمجھا رہے ہیں، اس کو سامنے لا کے دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہیں. اس کے بعد ہے پرسویشن، جس میں آپ نے ریڈر کو کنونس کرنا ہے جسٹیفائیبل فارم میں، یعنی کہ جہاں پہ ایک آئیڈیا سے ایک آئیڈیا دوسرے آئیڈیا کے مقابلے میں زیادہ جسٹیفائیبل ہے. مثال کے طور پہ آپ نے بات کی ہیرو، پیراڈائز لاسٹ کا ہیرو کون ہے، تو آپ نے ریڈر کو کنونس کرنا ہے اپنے آرگومنٹ سے کہ کون ہیرو ہے. یہی چیزیں رومیو اینڈ جولیٹ کے اندر بھی ہیں. ہیمنگوے جو سنتیاگو کے ریلیشن شپ کو دکھاتا ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح کا کوشچن تھا، پرسویٹ کرنا. آپ دکھائیں گے ریڈر کو کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، کنونس کریں گے اسے. دین کمز اندر تھنگ دیٹ از آرگومنٹیشن، کہ آرگومنٹ جو ہے آپ کسی کے فیور میں دکھاتے ہیں یا اس کے اگینسٹ دکھاتے ہیں. جیسے یہاں میں نے بات کی نا، یہاں پہ بات کی پرسویٹ کرنا، کہ ایک آئیڈیا کو دوسرے آئیڈیا کے مقابلے میں آپ ریڈر کو کنونس کر رہے ہیں کہ کرائسٹ ہیرو ہے، باقیوں کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کرتے. یو آر گوئنگ ٹو کنونس، ٹھیک ہے. لیکن یہاں کیا ہے، یہاں پہ آپ آرگومنٹ دیں گے کہ ہیرو کی بات ہے تو ہیرو کے معاملے میں مختلف اوپینینز موجود ہیں. سیٹرن بھی ہیرو ہے، اچھا اس کے بعد وہ بھی ہیرو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مین بھی ہیرو ہے، کرائسٹ بھی ہیرو ہے، گاڈ کے بارے میں بھی کہا جاتی ہے. ساری چیزیں پھر آپ آرگومنٹس کی بنیاد پہ بتائیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس طرح کے جو کوسچن ہوتے ہیں ان میں آپ نے دونوں اوپینین دے کے ریڈر پہ چھوڑ دینا کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. ہیملیٹ کا ڈیلے ہے، سائیکو انالیٹک کریٹیسزم کہتا ہے کہ ڈیلے نہیں ہے، لیکن ایکچوئل میں ڈیلے موجود ہے. اسی طرح پیراڈائز لاسٹ کا ہیرو ہے تو وکٹورین جو رومانٹک جو کرٹکس ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، وکٹورین کرٹکس کچھ اور کہتے ہیں. آپ دونوں کا اوپینین لا کے رکھیں، یہ ان کا اوپینین یہ ہے اور ان کا اوپینین یہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود سے اپنا آرگومنٹ لے آئیں. آپ ان دونوں کے جو ہے وہ فیور میں یا ان کے اگینسٹ بات کریں اور لاسٹ پہ آپ اپنا جو ہے نا وہ آرگومنٹ دے دیں. اگر آپ ہیرو کے معاملے میں کسی کو فیور کر رہے ہیں تو آپ اس کی سائڈ پہ ہوں. آپ بتائیں جی کہ وکٹورین کرٹکس کیا کہتے ہیں. اگر آپ if you have got an opinion, clear opinion about the hero of Paradise Lost and you think that that particular character is the hero, تو آپ اس سائٹ پہ ہو جائیں، اس کے بارے میں وہ ساری چیزیں بتائیں. لیکن ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس کے علاوہ باقی کرداروں کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہیرو ہے. تو تھوڑا سا آپ ان کے بارے میں ضرور بات کریں، ان کو ٹچ دیں. ایک پیراگراف ایٹ لیسٹ، جو آپ کا فورتھ باڈی پیراگراف میں ہم کہتے ہیں، اکثر عام طور پہ 3 باڈی پیراگراف ہوتے ہیں کسی بھی ایسے کے اندر، کسی بھی آنسر کے اندر، لیکن ہم اس کو فورتھ اسی لیے کہتے ہیں، یعنی کہ ایکسٹرا باڈی پیراگراف اس کے بارے میں آپ لگائیں گے جو دوسرا اوپینین موجود ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ایک کوشچن ہے انالیسس کا، جہاں پہ آپ کو پوئٹری کے کوئی پیس آف لٹریچر ہے، مختلف اینگل سے آپ اس کو انالائز کرنے جاتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں کیا ہوا. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کیا ہوا، آپ اس کو سمرائز کریں گے. اس کے بعد آپ انالائز کریں گے، ٹیکسٹ کا میننگ آپ بتائیں گے. اس کے بعد آپ جب رسپونڈ کریں گے، یعنی کہ آپ آبجیکٹیو اوپینین دیں گے اپنی ذات سے بالا تر ہو کے کہ اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین بنتا ہے. لٹریری ورک خاص طور پہ جب پوئم کا انالیسس کیا جاتا ہے یا پورے کے پورے ناول کا جب انالیسس کیا جاتا ہے یا ڈرامہ کا، تو اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے سے میں اس کی سمری پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر جو میننگز ہیں، جو مطلب آپ اس سے اخذ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے تھیمز جو اخذ کیے جاتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. چونکہ یہ ایک براڈر پرسپیکٹیو ہے، عام طور پہ اس طرح کا سوال آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو علم ہو، جب آپ نوٹس پڑھیں گے، اسٹڈی مٹیریل کو اسٹڈی کریں گے تو انالیسس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیوں ایڈ کی گئی ہیں. اس کے بعد ایک کوسچن یہ بھی ہے، کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ. اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں، 2 مختلف لٹریری ورکس کے اندر یا کریکٹرز کے اندر کمپیریزن دیا جاتا ہے، کنٹراسٹ دیا جاتا ہے. جیسے ہارٹ آف ڈارکنیس اور تھنگس فال اپارٹ کے درمیان ہوتا ہے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ. اس کے علاوہ مانک اور پارسن کے کریکٹر کے درمیان کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ جو وہ ڈرا کروایا جاتا ہے. ایون پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے اندر بھی ایسے کردار موجود ہیں جہاں پہ کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ ہوتا ہے کہ دو کرداروں کا محبت کی طرف کیا ایٹیچیوڈ تھا، آپ کمپیئر کریں کون سی سملیرٹیز تھیں، کون سی ڈس سملیرٹیز تھیں. تو اس حساب سے بھی آپ اپنے سوال کا جواب بناتے ہیں کہ کون کہاں پہ موجود ہے. پھر اس کے بعد کاز اینڈ افیکٹ کی بات ہے کہ آپ نے دکھانا ہے کیسے کہ کیا کس نے جیتے ہیں. یہاں پہ انٹرسٹنگلی جب لاسٹ ٹائم جو کوسچن بھی آیا پیراڈائز لاسٹ کا، کچھ اسی طرح کا آیا تھا کہ سیٹرن نے ایو کو کس طرح جو ہے وہ بہکایا، یا ایڈم جو ہے کس طرح
سیٹن کے بہکاوے میں، سیٹن کے جال میں پھنسا. اب اس کوشچن کو دیکھیں، کاز اینڈ افیکٹ. تو ایو جب وہ کاز تھی ایڈم کے اس انٹریپمنٹ میں آنے کی، اور اس کا افیکٹ کیا ہوا، دا لاس آف ایڈن. یہ ساری چیزیں کاز اینڈ افیکٹ پہ آپ بات کریں گے، وجہ کیا تھی، پھر اس کے اثرات کیا ہوئے. سو جب آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، آئی ایم ڈیم شیور کہ آپ کو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. سیٹن نے کیسے انٹریپ کیا، پہلے ایو کو بہکایا، پھسلایا. وہ سین آپ بتائیں گے، جو اس کا سین ہے جہاں پہ اس نے وہ ہی انٹرڈ انٹو دا کریپنگ باڈی آف اے اسنیک، اور اس کے بعد اس نے کیا کچھ کیا. اس کے بعد پھر آپ بتائیں گے کہ جب اس نے جا کے ایڈم کو بتایا، پھر ایڈم کس طرح ٹریپ ہو. ڈائریکٹلی سیٹن اس کو انٹریپ نہیں کر سکا. یہ چیزیں ایکسپلین کرنے والی ہوتی ہیں. پتہ ہو آپ کو کہ ایڈم کی جو جنت سے نکالنے کی وجہ کون بنا اور کیسے بنا. پھر ریویو کے کوسچنز ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ کو میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جیسے کیتھرین بیلزے کی کریٹیکل پریکٹس ہے، اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کا پوچھا جائے. پوئٹکس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ریویو لیتے ہیں پوری کتاب کا، ریویو بتا رہے ہوتے ہیں پوئٹکس کے اندر کیا چیزیں ہیں، یعنی کہ ٹریجڈی کے یا اس طرح ان جنرل ایک اوپینین پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے. آپ سے ایسے کہا جاتا ہے لٹریری کریٹیسزم کے کوسچن میں کہ آپ کہا جاتا ہے جی کہ جو ارسطاٹل نے جو ڈیفینیشن دی وہ اس ڈیفینیشن کے ساتھ جو ہے نا آج کی ٹریجڈی میچ نہیں کرتی. اور میرٹس اینڈ ڈی میرٹس بتاتے ہیں کہ بالکل آج نہیں میچ کرتی. کون سی چیزیں نئی آ چکی ہیں، کون سی پرانی ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. سو ماڈرن ٹریجڈی اور گریک ٹریجڈی کا اصل میں کمپیریزن ہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ ارسطاٹل کی کتاب پوئٹکس کا ریویو اس میں دے رہے ہوتے ہیں. سو یو ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ ریویو. آپ نے اس کو بادر کرنا ہے کہ وہ کس طرح چل رہا ہے. جب آپ پارٹ 2 میں جائیں گے یا پارٹ 2 میں ہیں تو یہ چیزیں اس وقت آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فراہم کرتی ہیں. سو دیٹس آل فار دس سیشن دیٹ وی آر ڈن ود اٹ. وی ہیو defined the questions, we have investigated the questions, their types. So once you are done with it, once you have understood that what type of question you have selected, now you are ready to work on your answer. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ تیار ہو جائیں گے، مینٹلی ریڈی ہو جائیں گے کہ آپ اپنا آنسر تیار کریں. once again میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آنسر ریڈر کے لیے لکھنا ہے. write for the reader, don't write for yourself. So be careful that you are going to prepare a perfect answer and you are going to produce your 100% output. And if you do not understand anything, if you face any problem while understanding these concepts, please do ask me. I'm available for you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.